बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पैसे के लालच में अपने शौहर की शादी उसकी बूढ़ी मालकिन से करवा दी ताकि जब वो मर जाए तो दौलत मिल जाए और शौहर को उससे मोहब्बत भी ना हो। पर वो मालकिन दिन ब दिन जवान होने लगी और शौहर उसके पीछे दीवाना होने लगा। मुझे अब उस मालकिन से जलन होने लगी तो मैंने उसे जहर दे दिया। उसके मरने के बाद सारी दौलत मेरे शौहर की हो गई, पर शौहर ने वो दौलत मुझे दी और वो उस बूढ़ी मालकिन की कब्र पर रहने लगा। मुझे हैरत भी होती और गुस्सा भी आता। एक दिन गुस्से से उसकी कब्र खुदवाई ताकि शौहर से छुपकर कहीं और दफना सकूं, पर मेरी जान निकलने लगी। जब मिट्टी हटाते ही, जमील मुझे कुछ पैसे दो, मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं। मैंने दरवाजे से निकलते अपने शौहर को आवाज़ दी तो वो रुक गया। सादिया, तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे पीछे से आवाज़ ना दिया कर, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं जब भी तुमसे पैसे मांगती हूँ तुम यूं ही मुंह फाड़ कर इनकार कर देते हो। मैंने मुंह बिगाड़ कर कहा, तो कहाँ से लाऊं पैसे? दरख्तों पर थोड़ी उगते हैं जो तोड़ कर ले आऊं। वो गुस्से में बोला तो मुझे भी गुस्सा आ गया। तुम्हारी मालकिन इस कदर अमीर औरत है और तुम हर वक्त पैसों का रोना रोते रहते हो। मैंने शिकवा किया तो वो हैरानी से मुझे देखने लगा। मेरी मालकिन अमीर है तो उससे मेरा क्या ताल्लुक जो मैं तुझ पर लाखों रुपए लौटाता रहूं? मुझे तो मामूली तनख्वाह मिलती है। तेरा दिमाग खराब हुआ रहता है, खामखा मेरा दिमाग खराब करती रहती है। वो बड़बड़ाता घर से निकल गया तो मैं सोच में पड़ गई। मेरा नाम नसीमा है। मेरे अब्बा का चलता हुआ कारोबार था, मगर अब्बा को पैसे उड़ाने का शौक था। वो सारे पैसे गैर औरतों पर लुटा दिया करते, मगर घर में पैसे देते उनकी जान निकलती। अब्बा का बस चलता तो वो पूरा कारोबार ही अपने शौक की राह में खर्च कर देते, मगर चूंकि कारोबार में अब्बा के भाइयों का भी हिस्सा था, लिहाजा वो अब्बा को सिर्फ अब्बा की कमाई ही लुटाने देते। दादा की जिंदगी तक तो अब्बा ने खूब ऐश किए और अपने हिस्से का मिलने वाला पैसा खूब लुटाया, मगर दादा की मौत के बाद सब भाइयों ने अपना अपना कारोबार अलग कर लिया, क्योंकि अब्बा के भाइयों को हौसला न था कि वो अपना चलता कारोबार अब्बा के शौक के खातिर कुर्बान कर दें। अब्बा बनाने से ज्यादा उजाड़ने वालों में शामिल थे। अब्बा के हिस्से में भी एक दुकान आई। अब्बा ने बाकी के पैसों से उस दुकान में माल डलवा लिया और कपड़े का कारोबार करने लगे। अब्बा की दुकान पर औरतें आती तो अब्बा उन पर दिलो जान से फिदा हो जाते। उधार तो क्या, मुफ्त तक देने को तैयार हो जाते। चालाक औरतें अब्बा के ठरकपन का खूब फायदा उठाती और अब्बा से कपड़े लेकर चलती बनती। अब्बा के कारोबार में दिन ब दिन नुकसान हो रहा था। अम्मा किसको जाकर दुहाई देती, दुकान पर काम करने वाले लड़कों से पूछती तो वो साफ बता देते कि साहब मुफ्त में कपड़े बांट देते हैं। अम्मा अब्बा के भाइयों से शिकायत करती तो वो भी कहते थे कि वो हमारी कहाँ सुनता है, हमने तो उसका हिस्सा उसे दे दिया और कोई बेईमानी नहीं की। अब वो जाने और उसका काम जाने। यूं गैरों पर लुटाएगा तो खुद ही पछताएगा। मगर उनके साथ साथ अम्मा और हम 6 बहनें भी जुड़ी हुई थी। अब्बा को यूं तो औरतें बहुत पसंद थी, मगर अपनी बेटियों में कोई दिलचस्पी न थी। इसके बावजूद अब्बा ने लड़कियों की लाइन लगा दी। मैं घर में सबसे छोटी थी। छठी बेटी की घर में क्या हैसियत होती है कोई मुझसे बेहतर ना जान सकता था। वैसे तो मेरी किसी भी बहन की घर में कोई खास अहमियत न थी, सिवाय सबसे बड़ी बहन के, मगर मुझे तो जानबूझकर ऐसे नजरअंदाज किया जाता जैसे 6 बेटियों की पैदाइश की जिम्मेदार मैं अकेली हूँ। मेरी दादी तो चौथी बेटी की पैदाइश पर ही धाड़े मार मार कर रोई थी। शुक्र था कि मेरी पैदाइश से पहले ही वो चल बसी, वगरना न जाने छठी बेटी की पैदाइश पर वो अपने पेट में खुद ही छुरी घोंप लेती। मेरी पैदाइश का ये फायदा हुआ कि अब्बा को भी होश आ गया और उसने 7वीं बेटी की पैदाइश मुलतवी कर दी। मेरे होश संभालने तक जहां अब्बा 4 बेटियों को रुखसत कर चुके थे, वहीं कारोबार भी तकरीबन उजाड़ ही चुके थे। कहाँ तो अब्बा की दुकान पर 2-2 मुलाजिम हुआ करते और कहाँ अब अब्बा अकेले ही होते, तब भी खर्चा मुश्किल निकलता। आज तक कारोबार के हालात ऐसे ही हैं। अब्बा अपना कसूर छुपाने की कोशिश करते। अगर हालात इतने मांदे होते तो अब्बा के भाइयों के कारोबार कैसे चलते? अब्बा के भाइयों ने 2-2 दुकानों से 4-4 दुकानें कर ली, जबकि अब्बा एक ही दुकान भी उजाड़े बैठे थे। पर अब्बा को कौन समझाता? ऐसे भी अब समझाने का क्या फायदा था? अब्बा सब कुछ तो उजाड़ बैठे थे। अब्बा का बच चलता तो वो घर भी किसी पर लुटा देते। अम्मा से झगड़ना और बिला वजह ताने देना अब्बा का दूसरा बड़ा मशगला था। अब्बा हर बात के लिए अम्मा को आसानी से इल्जाम दे लेते। अम्मा भी न जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी। वो ना सिर्फ अब्बा की हर बात पर दिलो जान से कान धरती, बल्कि अब्बा के सामने उफ भी न करती। मैंने निहायत सादा जिंदगी गुजारी थी। मेरे पास ना तो अच्छे कपड़े थे और ना जूते। हालांकि मुझे कपड़ों और जूतों का बहुत शौक था, पर अब्बा के शौक पूरे होते या उनकी औलाद के, उन्हें बेटियों के शौक पूरे करने में कोई दिलचस्पी न थी। मैंने सारी जिंदगी महरूमी की गुजारी। ना तो माँ बाप से प्यार मोहब्बत मिला, ना बहनों से इज्जत। घर में जो भी चीज आती बड़ी बहनें अपना कब्जा जमा लेती, और जब पहन ओढ़कर उनका दिल भर जाता और उनकी छूटी हो जाती तो फिर मुझे मिल जाती। मैं कभी जो अब्बा की दुकान पर जाती तो वहां रखे कपड़ों को ललचाई हुई नजरों से देखती कि अब्बा मुझे भी कोई सूट दे दे।
पर अब्बा का कभी ऐसा इरादा न बना। वो ईद बकरीद पर एक ठान ले आता, अम्मा समेत हम सभी बहनों के सूट बन जाया करते। गैर औरतों को सूट देते तो अब्बा को ख्याल ना आता, मगर हम बहनों को सूट देते अब्बा को पूरी तरह होश आ जाता कि अगर कपड़े तुम लोगों पर ही लुटा दूंगा तो बेचूंगा क्या। मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो आंखों में बड़े बड़े ख्वाब सजा लिए थे। मैं चाहती थी कि एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारूं, जहां कभी किसी चीज की कमी न हो, मैं अपनी मर्जी की हर चीज खरीद सकूं। मैंने अपनी आंखों में ख्वाब बसाना शुरू कर दिए और जागती आंखों से ख्वाब देखने लगी, मगर ख्वाब की ताबीर मिलना मुमकिन न था। अब्बा ने सब बहनों की शादी कर दी तो मेरा नंबर आया। अब्बा ने सारी बेटियों को जल्दी जल्दी ऐसे ही रुखसत कर दिया। जो जैसा रिश्ता मिला अब्बा उनको रुखसत करते गए। ना लड़के की तालीम देखी और ना ही उसका खानदान। मैं किसी ऐसे वैसे से शादी करने के लिए रजामंद न थी। मैं बहुत सोच समझ कर शादी करना चाहती थी। मेरी कुछ शराइत थी और उन्हीं शराइत के बदले में मैं शादी करने को तैयार थी, क्योंकि जिंदगी बदलने का यही एक वाहिद मौका था। अगर मैं ये मौका गंवा देती तो मेरे पल्ले कुछ न रहता। मगर मेरी शराइत की अब्बा की नज़रों में कोई अहमियत न थी। उन्होंने तो वही करना था जो ठान रखा था। मगर मैंने भी सोच लिया था, इस बार अपनी जिद पर ऐसी डटूंगी कि अब्बा के फरिश्तों को भी मानना पड़ेगी। आखिर वो कब तक मुझे यूं दबा कर रख सकते थे। मैंने अपनी शराइत अब्बा के सामने तो नहीं मगर अम्मा के सामने रखी। वो हैरत से मुझे देखने लगी। वैसे तेरी शराइत कुछ खास तो नहीं है, अगर तेरा अब्बा चाहे तो पूरी कर सकता है। मगर असल बात तो यही थी कि अब्बा कभी पूरा करना चाहता ही ना था। मेरे लिए एक दो घरानों से रिश्ते आए जो गरीब खानदान से ताल्लुक रखते थे। अब्बा ने मुझसे पूछने की जहमत गवारा न की। जमील के आगे पीछे कोई न था। उसकी फुप्पो ने उसको पाला था। वो अकेले ही रहा करता, मगर अब्बा का जानने वाला था। उसने कुछ अर्सा अब्बा की दुकान पर काम किया था, लेकिन फिर छोड़ दिया क्योंकि उसको कपड़े बेचने का काम कुछ खास समझ में न आ रहा था। इससे पहले कि अब्बा उसे निकालता वो खुद ही नौकरी छोड़कर चला गया था। अम्मा, मुझे नहीं करनी है शादी उससे, आप अब्बा को मना कर दें। मैंने अम्मा को कहा तो वो मुझे समझाने बैठ गई। लड़के के आगे पीछे एक फुप्पी की सिवा कोई नहीं है। किस्मत के दिन बदलने में देर कितनी लगती है। आज अच्छी नौकरी नहीं है, कल को मिल भी सकती है, फिर खर्चा भी कम होगा तो आसानी रहेगी। अम्मा को यह भी मालूम न था कि वो काम क्या करता था। अब्बा को साफ इनकार करने की तो मेरी जुर्रत न थी। मैं पैर और बर्तन पटकती रही, मगर परवाह किसको थी। अब्बा को जरा भी अंदाजा हो जाता तो वो पूरा घर सर पर उठा लेता। इसीलिए अम्मा ने अब्बा को कानो कान खबर न होने दी कि मैं इनकारी थी और झट मुझे रुखसत करने की ठानी। देख, वापस आने का सोचना भी मत। तेरे अब्बा ने तुम सभी बहनों को बड़ी मुश्किल से रुखसत किया है। वो बर्दाश्त न करेगा कि कोई एक भी वापस चली आए। समझ लेना कि तेरी इस घर में कोई जगह नहीं रही। मैं आंसू बहाती अम्मा की नसीहत पल्लू से बांधती रुखसत होकर अपने शौहर के घर चली आई। मेरे शौहर की पुप्पी कुछ ज्यादा ही तेज थी। उसने पहले दिन से ही मुझे काबू करने की ठान रखी थी। उसका यह डर था कि कहीं जमील की बीवी आकर जमील पर और घर पर कब्जा जमा कर बैठ गई तो उसका क्या अंजाम होगा। मुझे क्या जरूरत थी किसी पर कब्जा जमाने की। मुझे तो खुद शुरू से दबकर रहने की आदत थी, लिहाजा मैं यहां भी दबकर रहने लगी। फुप्पी मुझे जितना काम कहती मैं करती जाती। मैंने जमील से ना कोई फरमाइश की और ना ख्वाहिश, क्योंकि मुझे मालूम था कि उसमें मेरी ख्वाहिश पूरी करने की सकत नहीं। अब्बा के पास अपना काम था, वो तब भी हमारी ख्वाहिश पूरी न कर सके थे, तो ये मजदूर कहाँ से पूरी करता। सच बात तो ये थी कि मुझे जमील में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। मैं अपने काम से काम रखती। कभी वो मुझे कहता भी कि चलो तुम्हें बाहर घुमाने ले चलूं, तो मैं इनकार कर देती। रहने दो, क्या जरूरत है, फुप्पो को बुरा लग जाएगा। मेरी इन बातों से वो मुतासिर होता गया और मुझे मालूम भी ना हुआ। मैं जिस कदर उसे बेजारी का इजहार करती वो उतना ही मेरे करीब आता गया। जमील मेरी हर बात मानता और मेरा ख्याल रखता। ऐसा मालूम होता था जैसे मैंने उसका दिल जीत लिया था। फुप्पी खामोशी से मुझे देखती रहती, मुंह से कुछ न कहती। वो भी जानती थी कि मैंने जमील को अपने काबू में करने के लिए कोई खास कोशिश न की थी। जमील हर दूसरे महीने नौकरी बदल लेता। उसकी यही आदत थी कि वो कहीं भी टिक कर काम न करता। वो काम से वापसी पर मेरे लिए कुछ न कुछ ले आता। रफ्ता रफ्ता मैंने उससे फरमाइशें करना शुरू कर दी तो वो खुशी खुशी पूरी कर देता। कभी मैं उससे चाट तो कभी बिरयानी मंगवाती और खूब मज़े लेकर खाती। शादी के 1 साल तक ही मेरे कदम मजबूती से जम गए थे। मैं अपने मैके भी बहुत कम गई थी, क्योंकि ना अब्बा को और ना अम्मा को मुझ में या मेरे घरेलू हालात में कोई दिलचस्पी थी। उनको इस बात का भी डर होगा कि अगर उन्होंने किसी बेटी को ज्यादा मुंह लगाया तो कहीं वो सर चढ़कर हमेशा के लिए ना आकर बैठ जाए। और मुझे तो वहां शादी से पहले ही प्यार ना मिला था, तो बाद में भला मैं क्या उम्मीद रखती। मैं अपनी जिंदगी और घर में मगन थी। जमील की पुप्पी बीमार होकर चारपाई से जा लगी। काम तो वो मेरी शादी के बाद से न करती, सारा काम उसने मुझ पर डाल दिया था। अब की बार वो ऐसी बीमार पड़ी कि कमजोरी बढ़ती गई। अब वो चारपाई से भी कम उठती।
میں دن بھر اس کا خیال رکھتی تھی۔ جمیل بہت خوش ہوتا۔ پھپھی نے مجھے ماں بن کر پالا، میرا بہت خیال رکھا۔ تمہارا بہت شکریہ جو تم ان کا اس قدر خیال رکھتی ہو۔ وہ مجھے کہتا تو میں مسکرا دیتی۔ میں جانتی تھی کہ اس نے زیادہ عرصہ نہ جینا تھا، تب تک میں اس کی خدمت کر لیتی تو کیا مذائقہ تھا۔ وہ بیچاری میرے رحم و کرم پر تھی اور میں اتنی بے حس نہ تھی کہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتی یا اس پر ظلم ڈھاتی۔ ویسے بھی اس نے مجھے کبھی کچھ نہ کہا تھا۔ جمیل کی پھپھی کا انتقال ہو گیا تو میں گھر میں اکیلی رہ گئی۔ جمیل تو صبح کا نکلا رات کو لوٹتا، اس کے پاس کام ہوتا یا نہ ہوتا، اس کی روٹین وہی ہوتی۔ وہ صبح کو نکل جاتا اور رات کو ہی واپس آتا۔ پھپھی بھلے چارپائی سے لگی تھی پر ان کا آسرا بہت تھا۔ ان کی موت کے بعد گھر ایک دم سے ویران ہو گیا۔ جمیل کو ایک بڑے گھر میں ڈرائیور کی نوکری مل گئی۔ شروع میں تو اس کی تنخواہ زیادہ نہ تھی، اس کا ہاتھ تنگ رہتا تو وہ چڑ جاتا۔ میں اس سے پیسے مانگتی تو وہ مجھ پر بھی غصہ ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ اس کی تنخواہ بڑھتی گئی۔ اس کی مالکن کھلے دل کے مالک تھی۔ وہ جمیل پر بھروسہ کرنے لگی۔ جمیل کے ہاتھ میں پیسہ آیا تو وہ مجھ پر دل کھول کر خرچہ کرنے لگا۔ میں خوش ہو گئی۔ دراصل پھپھی کی دوائیوں پر ہونے والا بھی بہت سا خرچہ بچ جاتا۔ اب گھر میں ہم 2 ہی افراد تھے۔ مجھے اماں کی دور اندیشی اچھے سے سمجھ آ گئی۔ وہ مجھے یہی تو سمجھایا کرتی تھی کہ کمائی بھلے کم ہو، خرچہ زیادہ نہ ہو تو اچھا گزارا ہو جاتا ہے۔ جمیل پہلے ساری تنخواہ پھپھی کے ہاتھ پر رکھتا، جبکہ اب میرے ہاتھ پر رکھا کرتا۔ میں اپنی مرضی سے خرچہ کرتی تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ جمیل کی پھپھی کے مرنے کے بعد اس کے سامان سے بھی کچھ پیسے برآمد ہوئے جو اس نے جمع کر کے رکھے تھے۔ میں نے وہ پیسے بھی اپنے پاس رکھ لیے۔ یہی وہ وقت تھا جب میں اپنی خواہشات پوری کر سکتی تھی جو میں ہمیشہ سے دبا کر رکھ لیتی تھی۔ میں اکیلی ہی مارکیٹ جا کر اپنی پسند کی چیزیں لے آتی، کبھی کپڑے، جوتے تو کبھی میک اپ کا سامان، کبھی پارلر کا چکر بھی لگا آتی۔ میں اب گھر میں بھی تیار ہو کر رہنے لگی۔ میری سج دھج دیکھ کر جمیل حیران بھی ہوتا اور خوش بھی۔ میں جو زندگی سے بجھی تھی اب کھل گئی تھی۔ اب نئے کپڑے اور اپنی چمک دمک کسی کو تو دکھانی تھی، لہٰذا میں نے محلے والوں سے سلام دعا بڑھا لی۔ میں تیار ہو کر اور کچھ میٹھا بنا کر روزانہ ہی محلے کے ایک گھر میں وہ میٹھا دینے کے بہانے پہنچ جاتی۔ رفتہ رفتہ میری محلے والوں سے سلام دعا ہوئی تو عورتیں میرے گھر بھی آنے لگی۔ یہ گھر چھوٹا اور ٹوٹا پھوٹا تھا۔ محلے میں کچھ گھر ٹوٹ کر دوبارہ سے بنے تھے۔ میں ان کے گھر گئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس قدر خوبصورت اور بڑے گھر دیکھ کر میرے اندر بھی یہ خواہش جاگی کہ میں اپنی مرضی کا گھر تعمیر کرواؤں، مگر ایسا ممکن کہاں تھا۔ مجھے کئی سالوں تک اپنا دل مار کر ایک ایک پیسہ بچانا پڑتا، تب کہیں جا کر یہ ممکن ہو سکتا تھا، مگر اب میں اپنا دل نہ مار سکتی تھی۔ میں پہلے ہی ساری زندگی اپنا دل مار کر جیتی آئی تھی۔ اب کہیں جا کر پیسہ میرے ہاتھ میں آیا تھا تو میں ایک ایک پیسہ بچا کر اپنے اندر پیدا ہونے والی باقی خواہشات کا گلا نہ گھونٹ سکتی تھی۔ لہٰذا مجھے کوئی اور ایسا طریقہ سوچنا تھا جس سے یہ سب ممکن ہو سکے۔ جمیل کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا۔ وہ اس وقت گاڑی میں اکیلا ہی کوئی ساز و سامان لینے نکلا تھا۔ اس نے نوکری تو کر لی تھی مگر اس کو اتنی اچھی گاڑی چلانا نہ آتی تھی۔ ابھی اسے کافی پریکٹس کی ضرورت تھی۔ وہ زخمی حالت میں گھر آیا تو میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ اس کے سر اور ہاتھوں پیروں پر پٹی بندھی تھی۔ نہ جانے گاڑی کا کس قدر نقصان ہوا ہوگا، کہیں وہ جمیل کی تنخواہ میں سے تو نہ کٹے گا، نہ جانے جمیل کی مالکن اب اسے نوکری پر رکھے گی یا نہیں، کہیں فارغ ہی نہ کر دے۔ مختلف سوچیں میرے دماغ میں چلی آتی اور مجھے پریشان کرتی۔ میں جمیل سے سوال کرتی تو وہ لا علمی کا اظہار کر دیتا۔ معلوم نہیں، طبیعت بہتر ہوگی تو جا کر پتہ کروں گا۔ میری خوشی تو ابھی صحیح طرح سے پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ یہ مصیبت آن پڑی۔ میں بے حد بے چین تھی۔ میرا بس چلتا تو جمیل کو ابھی بھلا چنگا کر کے نوکری پر بھیج دیتی، مگر اسے ٹھیک ہونے میں ابھی ہفتوں لگنے تھے۔ پریشانی اور مصیبت میرے نصیب میں لکھی ہوتی ہے۔ میں پریشانی سے سوچتی، میں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ جمیل کو یہ نوکری کسی صورت نہ چھوڑنے دوں گی۔ اس کی عادت تھی چند مہینوں کے بعد نوکری بدلنے کی، مگر یہ کام قدرے آسان تھا۔ اسے گاڑی چلانے کا شوق تھا اور کام پر جانے کے اوقات بھی کم تھے۔ صبح دیر سے جانا اور رات کو بھی مالکن کہیں نہ جاتی تو وہ جمیل کو سر شام ہی گھر بھیج دیتی۔ ایک دو بار تو جمیل چپکے سے گاڑی گھر بھی لے آیا اور مجھے سیر کرانے لے گیا تو میرے تو وارے ہی نیارے ہو گئے۔ اتنی شاندار گاڑی میں بیٹھ کر سیر کرنے کا جو لطف تھا وہ بیان سے باہر تھا۔ جمیل مجھے چاٹ کھلانے لے گیا۔ میں نے تو کبھی خواب و خیالوں میں بھی نہ سوچا تھا کہ میں ایسی شاندار گاڑی میں بیٹھ کر چاٹ کھانے جاؤں گی۔ میں اکثر جمیل سے ضد کرنے لگی کہ وہ گاڑی دوبارہ سے لے کر آیا کرے تاکہ میں گاڑی کی سیر کر سکوں۔ ہاں، جب موقع ملے گا تو لے آؤں گا۔ وہ بھی خوشی سے مجھے تسلی دیتا، مگر اب کہاں موقع ملنا تھا۔ وہ تو اپنے آپ کو زخمی کر کے گھر آ بیٹھا تھا۔ اب مالکن اپنی قیمتی گاڑی اس کے ہاتھوں میں دینے کی غلطی کیوں کرتی بھلا؟ پہلے ہی گاڑی کو اچھا خاصا نقصان پہنچا تھا۔ میں جلی کڑی کاموں میں مگن اپنی قسمت کو کوس رہی تھی کہ نہ جانے آگے اور کتنے دھکے کھانے اور مصیبتیں اٹھانا لکھا تھا۔
دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو میری بیزاری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں نے محلے والوں سے کافی بنا کر رکھی تھی، لہٰذا اب اکثر ہی کوئی نہ کوئی چلا آتا۔ یقیناً انہیں جمیل کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے بارے میں معلوم ہوا ہوگا، تو شاید اس کی عیادت کو تشریف لائے ہوں گے۔ میں نے بیزاری سے دروازہ کھولا تو ایک اجنبی عورت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ ہولی سے اس محلے کی تو نہ لگ رہی تھی۔ وہ کافی سجی بنی اور قیمتی کپڑے پہنے ہوئے تھی۔ اس کے پیچھے ایک ملازم بھی موجود تھا۔ اس نے ہاتھوں میں ڈھیروں چیزیں اٹھا رکھی تھیں۔ میں جمیل کی عیادت کے لیے آئی ہوں، میرا نام نور جہاں ہے۔ اس نے اپنا تعارف کروایا تو میں اسے ایک نظر میں ہی پہچان گئی۔ ارے آپ میڈم، آئیے اندر آئیے۔ وہ جمیل کی مالکن تھی جو اس کی خیر خبر دریافت کرنے آئی تھی۔ میں اس کو عزت و احترام کے ساتھ اندر لے آئی۔ اس کے ساتھ موجود ملازم بھی اندر چلا آیا اور صحن میں رکھی چارپائی پر سارا ساز و سامان رکھ کر واپس پلٹ گیا۔ میں اس عورت کو لیے کمرے میں آ گئی۔ جمیل بھی اپنی مالکن کو دیکھ کر حیران تھا۔ وہ اسے سلام کرتا سیدھا ہو بیٹھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ اس نے جمیل سے پوچھا تو میں بھاگ کر اس کے لیے کرسی اٹھا لائی۔ آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ میں نے اسے عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا تو وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے تو معلوم نہ تھا کہ تمہیں اتنی چوٹ لگی ہے۔ کل ہی مجھے ساجد نے بتایا کہ تم اس قدر زخمی ہوئے ہو۔ بس میڈم، وہ اچانک سے لگ گئی، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ جمیل نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ اللہ تمہیں صحت و تندرستی دے، تم اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر مجھے ہدایت کی تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ تو اچھی خاصی چوٹ لگی ہے۔ میرا دل بے چین تھا جب سے میں نے خبر سنی، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں خود جمیل کو دیکھ کر آؤں۔ عورت بڑی فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ وہ اچھی خاصی عمر کی عورت تھی مگر جمیل کے لیے فکر مند تھی۔ میں اس کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاؤں یا شربت بنا لوں؟ میں نے جلدی سے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا۔ نہیں، اس سب کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بس جمیل کی خبر لینے چلی آئی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی زحمت کی۔ زحمت کی کیا بات ہے؟ جمیل ہمارے ہاں کام کرتا ہے اور ہم اپنے ملازموں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ وہ مسکراتے بولی تو میں بھی مسکرا دی۔ اس کا مطلب تھا کہ شاید وہ جمیل کو نوکری سے نہ نکالتی۔ آپ کو اتنا نقصان ہو گیا ہوگا گاڑی کا، ہم اس کی بھرپائی کرنے کو تیار ہیں۔ میں جلدی سے بولی تو اس نے انکار کر دیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں بھرپائی کیوں لوں گی؟ جمیل نے کون سا جان بوجھ کر کچھ کیا ہے؟ ویسے بھی چھوٹے موٹے نقصان ہوتے رہتے ہیں، سب سے قیمتی انسان کی جان ہوتی ہے۔ جمیل کی جان بچ گئی تو اور کیا چاہیے؟ بس اس کی چوٹیں بھی ٹھیک ہو جائیں تو مجھے تسلی ہو جائے گی۔ وہ عورت واقعی دل کی بہت اچھی تھی جو اپنے ملازموں کا اتنا سوچ رہی تھی، ورنہ لوگوں کو تو اپنے نقصان کی پڑی ہوتی ہے، وہ کسی کا کہاں سوچتے ہیں، جبکہ غریبوں کو کیڑے مکوڑے سے زیادہ نہیں مانتے۔ میں تمہارے لیے کچھ پھل لے کر آئی ہوں، تم ضرور اس کو پھل دے دینا اور اس کا خیال رکھنا تاکہ اس کی صحت جلدی بہتر ہو جائے اور یہ کام پر واپس لوٹ سکے۔ میڈم کی بات سن کر میرے دل میں لڈو پھوٹ پڑے۔ اس کا مطلب تھا کہ جمیل کی نوکری بھی نہ گئی تھی۔ میڈم کو اپنی گاڑی کے نقصان کی کوئی زیادہ پرواہ نہ تھی۔ ایسے بھی وہ امیر کبیر عورت تھی، اس کو اتنے سے نقصان سے کیا فرق پڑتا تھا۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی تو میں اس کے پیچھے چل دی۔ اس نے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے میرے ہاتھ میں ایک لفافہ تھمایا۔ یہ رکھ لو، جمیل کی دوائی کے کام آئیں گے۔ میں نے لفافہ لینے سے انکار کیا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی ہمارے پاس پیسے موجود ہیں، وہی چل جائیں گے۔ نہیں، تم یہ رکھو، اور جمیل کی تنخواہ بھی میں پہلی ہوتے ہی بھجوا دوں گی۔ اس کے بڑے پن پر میں حیران رہ گئی۔ میں نے زندگی میں ایسے لوگ بہت کم دیکھے تھے، یا میرا واسطہ ایسے لوگوں سے نہ پڑا تھا۔ میرے ارد گرد تو وہی لوگ تھے جو ایک ایک چیز پر مرنے والے اور انسانوں کو برا سمجھنے والے تھے۔ میں کسی اور کی کیا مثال دوں؟ میرا ابا ہی ایسا تھا جو دوسروں پر تو پیسے لٹاتا مگر اپنے سامنے ہمیں ہی کچھ نہ سمجھتا، جبکہ وہ عورت مجھے اور جمیل کو اتنی اہمیت دے رہی تھی۔ میں اس کی شکر گزار ہوتی، پیسے تھام کر اس کو رخصت کرتی اندر آ گئی اور چارپائی پہ سے شوپر اٹھا کر سامان دیکھنے لگی کہ وہ کیا کچھ لے کر آئی تھی۔ جب تک جمیل گھر میں موجود رہا، نور جہاں نے 2 سے 3 چکر کر کے لگا دیے۔ وہ جمیل کی کافی فکر کر رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ کیا سارے امیر لوگ اپنے ملازموں کی ایسے ہی فکر کرتے ہیں، یا یہ جمیل پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھی۔ جمیل کی صحت بحال ہوئی تو وہ دوبارہ نوکری پر جانے لگا۔ میں خوش تھی کہ اس کی مالکن اتنی اچھی تھی اور اس کا اتنا خیال رکھتی تھی۔ وہ جب بھی آتی جمیل کے کھانے پینے کے لیے ڈھیروں سامان لے آتی جو ہم دونوں کی ضرورت سے بھی کہیں زیادہ ہوتا۔ اس بات کا تو بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کے پاس کافی پیسہ تھا جسے وہ بے دریغ لٹا رہی تھی۔ اس کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا، وہ اکیلی ہی رہا کرتی۔ میں نے اس کے بارے میں ساری معلومات لے لی تھی۔ وہ اکیلے زندگی گزارتے بیزار ہو گئی تھی، لہٰذا اپنے ارد گرد ملازموں کو رکھنے لگی تھی تاکہ گھر میں رونق رہے۔ اس نے ہر کام کے لیے الگ ملازم رکھا ہوا تھا۔ میں یہ سوچ کر حیران بھی تھی کہ کسی کو خدا نے اس قدر دولت سے نوازا تھا تو کسی کو رشتوں سے۔ ہم 6 بہنیں تھیں مگر ہمارے پاس اتنے وسائل نہ تھے کہ میں اپنی خواہشات پوری کر سکوں۔
घर में हर वक्त रौनक लगी रहती कि कभी कभार दिल चाहता कि बिल्कुल तन्हाई और सन्नाटा हो और सुकून से 2 पल गुजार सके। और उस औरत के पास इस कदर पैसा था, मगर उसके पास कोई भी रिश्ता मौजूद न था। एक बार जमील ने बताया कि उसकी मालकिन ने अखबार में इश्तिहार दिया है कि उसे शादी के लिए किसी लड़के की ज़रूरत है। मैं हैरान थी। वो अच्छी खासी उम्र की थी, भला इस उम्र में उसने शादी करके क्या करना। जमील का कहना था वो अकेले ज़िंदगी गुजारते हुए बोर हो गई है और अब उसे किसी के साथ की ज़रूरत है जो उसका साथ दे सके और उसकी तन्हाई को दूर कर सके। वैसे भी अगर सही उम्र में शादी नहीं हुई तो इसका मतलब भी ना था कि इस उम्र में भी शादी ना की जाए। मैं जमील की बात से मुत्तफिक थी। उसको शादी पहले ही कर लेनी चाहिए थी, मगर अब भी शादी करना कुछ इतना बुरा ना था। अचानक मेरे जहन में अछूता ख्याल आया कि अगर जमीली उससे शादी कर ले तो हम उसकी तमाम दौलत और जायदाद के मालिक बन सकते हैं जिसकी वो इकलौती मालिक थी। वो वैसे भी जमील पर मेहरबान थी। वो जमील से शादी करने से इनकार ना करती। मैंने जमील को कहा तुम मालकिन को अपना रिश्ता पेश कर दो और उससे शादी कर लो। जमील हैरत से बुत बना मेरी शक्ल देखता रहा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इसमें दिमाग खराब होने की क्या बात है? हम भी ऐशो इशरत के दिन गुजार लेंगे तो क्या हो जाएगा। मेरी फरमाइशें रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। जब जमील के पास ये नौकरी ना थी और उसके हालात बुरे थे तो मैं उससे रकम का तकाजा करती और उससे लड़ाई झगड़ा करती तो वो गुस्सा हो जाता। जब से ये नौकरी मिली थी तब से हालात बेहतर हुए थे। तब से हमारे दरमियान कोई भी लड़ाई न हुई थी और मैं खुशबाश रहने लगी थी। मगर अगर ये नौकरी चली जाती तो हालात फिर से उसी नहज पर आ जाते जो कि मैं नहीं चाहती थी। हमें जायदाद हासिल करने के लिए कोशिश तो करनी चाहिए थी। जमील तो कुछ करने से रहा, सब कुछ मुझे ही सोचना था। जमील को इस शादी के लिए मनाना बेहद मुश्किल था, मगर मैंने ठान लिया था कि मैं उसको मना कर ही रहूंगी। लिहाजा मैंने उसको किसी न किसी तरह राजी कर ही दिया। उसने अपनी मालकिन से बात की तो वो पहले हैरान हुई, मगर फिर गौर व खोज करने के बाद वो भी मान गई। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने पर राजी हूँ, मगर मेरी कुछ शराइत होंगी। जमील हैरान था कि उसकी क्या शराइत हो सकती है, मगर उसने जो शराइत बताई वो मैंने फौरन ही कबूल कर ली। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उसकी ज़्यादातर शराइत मेरे मुतालिक ही थी। वो चाहती थी कि जमील ज़्यादातर वक्त उसके साथ गुजारे और उसके बंगले पर ही रहे और पहली बीवी को बेशक खर्चा जितना मर्जी भिजवाए और उससे मिलने के लिए जाए, मगर रात उस औरत के पास रहे। मैं समझ सकती थी उसने वैसे भी अपनी तन्हाई दूर करने के लिए जमील को अपनाया था, तो ऐसे में वो उसे मेरे पास क्यों रहने देती। मगर मुझे मंजूर था। मैंने सोच रखा था कि वो औरत तो अच्छी खासी उम्र की है, कुछ अरसे में चल बसेगी। तब तक का वक्त मैं जमील के बगैर भी गुजार सकती थी। जैसे उसकी फुप्पो चल बसी थी, ये भी कितने दिन जिंदा रहेगी। मैंने जमील को कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तुम उसकी शराइत मान लो। जमील ने उसकी शर्त मानी और उस औरत के साथ निकाह करके उसके घर में रहने लगा। जमील मुझे बाकायदगी से पैसे भिजवाता और मैं उसके पैसे पर ऐश करने लगी। अब वो मुझे खुले पैसे देता था। मैंने अपने आप को नई से नई चीज़ें खरीदने में लगा दिया। मैं रोज़ाना ही बाजार खरीदारी करने चली जाती और खूब मज़े करती। मैं बाहरी होटल में खाना खाकर आ जाती, मगर ऐसा कितने दिन तक चलता। मैं अकेले ये सब कर करके बोर हो गई थी। लिहाजा अब मुझे जमील का साथ चाहिए था। वैसे भी मैंने दौलतमंद होने का ख्वाब जमील के साथ ही देखा था। मैं अकेले इतनी दौलत का क्या करती, जबकि मेरे पास तो औलाद भी न थी। मैंने जमील को कहना शुरू किया कि वो घर में चक्कर लगा लिया करे। एक दिन मैं जमील से मिलने उसके बंगले में जा पहुंची। हालांकि मालकिन ने मुझे मना किया था और शादी के लिए यही शर्त रखी थी कि मैं उसके घर ना जाऊंगी, मगर फिर भी उसने मुझे खुशदिली से इस्तकबाल कहा और बुरा न मनाया और मुझे जमील से मिलने की इजाज़त दे दी। मैं मालकिन की सज धज देखकर हैरान थी। वो तो मजीद खूबसूरत और जवान हो गई थी। मुझे तो लगा था कि बूढ़ी होकर मर जाएगी, मगर ऐसा ना हुआ था। वो पहले से भी ज़्यादा प्यारी दिखाई देने लगी थी। गोया कि उसकी उम्र थी, मगर वो अपनी उम्र से काफ़ी कम दिखाई दे रही थी। शायद जमील के साथ ने उसे फिर से जवान कर दिया था। जमील ने उसको जो खुशी बख्शी थी, उसके नतीजे में उसका चेहरा खिल उठा था। रुपए पैसे की तो उसके पास वैसे भी कमी न थी, लिहाजा वो अपने ऊपर खूब पैसा लगा रही थी। मैं उस दिन बुझे दिल के साथ वापस लौट आई, मगर मैंने सोच लिया था कि ये तो इतनी जल्दी मरने वाली नहीं। मुझे ही अपने शौहर को उससे बचाने के लिए कुछ करना होगा। मैं मंसूबा बनाने लगी कि मैं किस तरह से जमील से उसका साथ छुड़वा लूँ और तमाम दौलत और जायदाद भी मेरे हिस्से में ही आए और मुझे खाली हाथ और मायूस न रहना पड़े। मैं हसद और जलन का शिकार हो चुकी थी और किसी तरह से उस औरत से अपने शौहर की जान छुड़वाना चाहती थी। जमील भी उसकी मोहब्बत का दम भरता और उसके आगे पीछे घूमता। जैसे शादी के अवाइल दिनों में जमील मुझे तवज्जो देता, अब वो अपनी दूसरी बीवी को तवज्जो दे रहा था और ये सब मुझसे बर्दाश्त क्यों कर होता। मैंने सोच लिया था कि मैं उसे रास्ते से हटा दूंगी और जमील हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। मैं बहाने बहाने से उस औरत के घर जाने लगी। मैं 2-3 बार वहां चली गई थी,
کہ وہ مجھ پر شک نہ کرے۔ ایک دن میں اپنے ساتھ زہر کی پڑیا لے گئی۔ وہ پانی پی رہی تھی۔ اٹھ کر کمرے کی طرف گئی تو میں نے جلدی سے اپنے ساتھ لائی گئی پڑیا میں سے کچھ زہر اس کی پانی میں ملا دیا تاکہ وہ آ کر پانی پیے اور چل بسے۔ میں اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی تاکہ اس کو مجھ پر شک نہ ہو۔ کچھ ہی دیر میں گلاس خالی تھا۔ مجھے پورا یقین ہو گیا کہ وہ زہر والا پانی پی چکی ہے۔ وہ کچھ ہی دیر میں صوفے پر گر گئی۔ جمیل پریشان تھا کہ یہ سب کیوں کر ممکن ہوا۔ میں نے کندھے اچکا دیے کہ مجھے کیا معلوم، مگر جمیل کو مجھ پر شک ہو چکا تھا۔ میں جلدی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی، جبکہ جمیل اسے ہسپتال لے جانے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ عورت مر چکی تھی اور کسی کو مجھ پر شک تک نہ ہوا تھا سوائے جمیل کے، مگر وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ میں خوش تھی کہ تمام دولت و جائیداد جمیل کے حصے میں آئی تھی اور وہ عورت بھی چل بسی تھی۔ میری ذرا سی تدبیر کام کر گئی تھی۔ اگر میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھی رہتی تو آج سر پکڑ کر رو رہی ہوتی۔ جمیل کبھی بھی میرا نہ ہوتا۔ جمیل نے 1-2 دن گھر میں گزارے اور پھر چل دیا۔ میرا گھر میں دل نہیں لگتا، میں جا رہا ہوں۔ یہ تمام دولت و جائیداد تمہیں مبارک ہو۔ میں حیران ہوتی اس کی شکل دیکھنے لگی۔ مجھے اکیلی کو اتنی دولت و جائیداد کا کیا کرنا تھا؟ مجھے جمیل کا ساتھ ہر صورت میں چاہیے تھا۔ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ میں نے تمہارے خاطر یہ سب کچھ کیا ہے، میں نے اسے کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ تم خود غرض عورت ہو، تم نے کچھ بھی میرے خاطر نہیں کیا، بلکہ جو کچھ کیا اپنے خاطر کیا ہے۔ تمہیں دولت و جائیداد چاہیے تھی نا، اب یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ میں ہر چیز تمہارے نام لکھ بھی دوں گا، تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تم اس پیسوں کو خوب اڑاؤ، کھاؤ پیو، عیش کرو اور موج مستی کے دن گزارو، لیکن مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ سمجھ لو تم نے اپنا شوہر ان پیسوں کے عوض بیچ دیا ہے۔ میں آؤں یا نہ آؤں، تمہیں میری پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تلخ لہجے میں کہتا گیا۔ میں چپ چاپ اسے سنتی رہی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں اس کی پرواہ کیوں نہ کرتی؟ وہ میرا شوہر تھا، پہلا حق تو میرا ہی بنتا تھا۔ میں نے ہی اسے دوسری عورت سے شادی کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ نہ کہا تھا کہ دوسری عورتوں کو سر پر چڑھا کر بیٹھ جائے اور مجھے بالکل ہی بھول جائے۔ میں نے جمیل کو سمجھانے بجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ نہ مانا۔ اس کا گھر میں دل ہی نہ لگتا اور روز بروز گھر سے غائب ہو جاتا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اپنی بیوی کی قبر پر جا کر بیٹھ جاتا ہوں اور سارا دن وہیں گزار دیتا ہوں۔ اب تو وہ راتوں کو بھی گھر سے غائب ہونے لگا۔ میں نے سوچا کہ میں خود جا کر قبرستان میں معلوم کرتی ہوں، کیا پتہ وہ قبرستان میں موجود تھا کہ کہیں اور کوئی نیا ڈرامہ رچا کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں 1-2 بار قبرستان میں گئی تو وہ مجھے وہیں دکھائی دے گیا۔ نہ جانے وہ سارا دن وہاں کیا کرتا رہتا تھا۔ میں نے اس کو منانے کی بہت کوشش کی، اس کی منتیں بھی کی اور معافی بھی مانگی، مگر وہ کسی طور راضی نہ ہوا۔ میں غصے میں بھری تھی۔ میرا شوہر میرا ہو کر بھی میرا نہ تھا۔ وہ اس عورت سے اس قدر بہل گیا تھا کہ مرنے کے بعد بھی اس کی یادوں میں کھویا رہتا اور کئی دن تک گھر کا رخ نہ کرتا۔ میں عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ اس عورت کو مرے ہوئے کافی دن گزر چکے تھے۔ اب تو میرے شوہر کو نارمل حالت میں آ جانا چاہیے تھا، مگر وہ ابھی بھی ویسے کا ویسا ہی تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نے شاید سچ مچ جمیل کو کھو دیا ہے۔ یہ سودا میرے لیے مہنگا تھا۔ مجھے تمام پیسے کا کیا کرنا تھا جب میرا شوہر ہی میرے ساتھ نہ تھا؟ یا شاید وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا تھا، یا اس بوڑھی عورت کی محبت اس قدر تھی کہ وہ اب بھی، اس کے مرنے کے بعد بھی، اس میں کھویا ہوا تھا۔ میں غصے میں روز بروز قبرستان چلی جایا کرتی۔ کبھی وہ مجھے دکھائی دے جاتا اور کبھی وہاں موجود نہ ہوتا۔ ایک دن میں غصے میں بھری قبرستان گئی اور میں نے قبر کھودنا شروع کر دی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس کو وہاں سے نکال کر کہیں اور دفنا دوں تاکہ میرا شوہر اس کی قبر پر آئے ہی نہ۔ میں اس کو بتا دیتی کہ وہ عورت اب قبر میں موجود نہیں ہے اور میں نے اسے کہیں اور دفنایا ہے، اور اس نئی قبر کا پتہ بھی نہ بتاتی تو پھر وہ اس عورت کو کہاں ڈھونڈتا؟ میں اکیلے ہی ڈرتے ڈرتے قبر کی کھدائی کر رہی تھی تاکہ کوئی بھی نہ دیکھ سکے۔ اگر گورکن یا کوئی آدمی مجھے دیکھ لیتا تو یقیناً مجھے چور سمجھتا کہ شاید یا تو میں کفن چوری کرنے کے لیے قبر کھول رہی ہوں یا شاید پھر کچھ تعویذ رکھنے کے لیے۔ اسی لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے کوئی دیکھے۔ میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے قبر کی کھدائی کرتی رہی۔ بالآخر جب میں نے قبر کھود لی اور آخری پتھر اٹھا کر دیکھا تو میری جان نکلنے لگی، کیونکہ قبر بالکل خالی تھی۔ قبر میں کوئی بھی نہ تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ اس عورت کو مرے ہوئے ابھی اتنا عرصہ بھی نہ گزرا تھا کہ قبر میں اس کی ایک بھی ہڈی باقی نہ رہتی۔ کم از کم کچھ تو موجود ہونا چاہیے تھا، مگر قبر کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ اس قبر میں کبھی کسی کو دفنایا ہی نہیں گیا اور یہ قبر ایک بہانے کے طور پر بنائی گئی تھی۔ میرا ذہن تیزی سے سوچو بچار میں مبتلا تھا۔ کیا کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ میرے شوہر اور اس کی دوسری بیوی نے مجھے بے وقوف بنایا تھا؟ زہر کا اس پر کوئی اثر ہی نہ ہوا تھا،
یا شاید اس نے زہر پیا ہی نہ تھا، لیکن اس نے مجھے دکھانے کو بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کیا اور میرا شوہر اس کو ہسپتال لے جانے کی تیاری کرنے لگا تو میں وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا شوہر اسے ہسپتال لے کر بھی گیا یا نہیں، اس کے بعد کیا ہوا اور کیسے اسے دفنایا گیا، مجھے اس بارے میں کچھ بھی اندازہ نہ تھا۔ یہ تو میرے شوہر کو ہی معلوم تھا۔ میں ویسے بھی ایسی چیزوں سے بے خبری رہنا پسند کرتی۔ اب جب کہ وہ قبر میں نہیں تھی تو سارا معاملہ سمجھ میں آ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میرے شوہر اور اس عورت نے مل کر مجھے دھوکہ دیا تھا۔ شوہر کی بے وفائی کا سوچ کر ہی میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ تو میرا شوہر بھی اس عورت کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ انہوں نے یقیناً مجھے پانی میں زہر ملاتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا اور اس کے بعد ہی اس عورت نے ڈرامہ شروع کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ میرے ارادے کیا تھے۔ میرے ارادے اتنے برے بھی نہ تھے۔ مجھے تو اپنا شوہر واپس چاہیے تھا اور میں اسی کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اب میں اپنے شوہر کو کہاں ڈھونڈوں۔ اس بنگلے میں بھی ہو آئی جہاں میرے جمیل کی دوسری بیوی رہا کرتی تھی، مگر وہاں اب ملازم بھی موجود نہ تھے۔ گھر بالکل خالی پڑا تھا۔ میں گھر آ کر جمیل کے انتظار میں بیٹھ گئی کہ جب وہ گھر آتا تبھی میں اس سے بات کر سکتی، مگر کافی دن گزرنے کے باوجود وہ گھر نہ آیا۔ ایک بار پھر سے میں قبرستان کی راہ چل دی۔ ہو سکتا تھا کہ مجھے قبرستان میں ہی وہ مل جائے۔ وہ قبرستان سے پہلے ہی مجھے ایک دکان پر دکھائی دے گیا تو میں چھپ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس کا پیچھا کر کے اس کے گھر تک جا پہنچوں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ وہ دکان سے سامان لے کر نکلا تو میں اس کے پیچھے چل دی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ میں اس کا پیچھا کر رہی ہوں۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ یہ سامان کس کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات تھی، وہ یہ سامان قبرستان تو لے کر نہ جا رہا تھا۔ وہ قبرستان سے پہلے ہی ایک گھر کے پاس رک گیا۔ چابی سے دروازہ کھول کر وہ اندر جا گھسا۔ میں بھی قریب گئی اور دیوار سے اوپر ہو کر اندر جھانکنے لگی۔ میں کسی طرح دیوار پر چڑھ کر اندر کود گئی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اندر وہ کس کے ساتھ رہ رہا تھا۔ مجھے تو یہی کہتا تھا کہ میں قبرستان میں سارا دن گزارتا ہوں، جبکہ قبرستان کے قریب گھر بنا رکھا تھا۔ میں نے برآمدے میں کھڑے ہو کر اندر جھانکا تو حیران رہ گئی۔ وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ زمین پر بیٹھا مزے سے کھانا کھا رہا تھا۔ یہ کیا چکر تھا؟ مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ وہ عورت مر گئی ہے اور میں نے اس کو مارا ہے، جبکہ وہ دونوں یہاں اکٹھے زندگی گزار رہے تھے۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فریب! میں غصے سے بھر گئی۔ میں فوراً ہی اندر داخل ہوئی تو وہ دونوں مجھے دیکھ کر چونک گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے غصے سے جمیل کو گھورا۔ پہلے تو وہ پریشان ہوا، مگر اگلے ہی پل اس نے خود پر قابو پا لیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم اندر کیسے آئی؟ میں تو دروازہ بند کر کے آیا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں گی؟ میں تو تمہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ کر نکال لاتی۔ یہ تو پھر ایک گھر ہے، تم نے چھپنے کے لیے مشکل جگہ نہیں چنی۔ میں طنز سے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ تم مجھ پر طنز کر رہی ہو، حالانکہ یہ سب تمہارا ہی کیا دھرا ہے۔ میرا کیا دھرا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں چمک کر بولی تو وہ سینے پر بازو لپیٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ تمہیں یہ دولت و جائیداد چاہیے تھی۔ اب جب میں نے سب کچھ تمہیں سونپ دیا ہے تو میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ مجھے میری زندگی جینے دو۔ تم اس عورت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ میں نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا جو چپ چاپ بیٹھے ہماری گفتگو سن رہی تھی۔ ہاں، اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس نے مجھے بغیر کسی خواہش کے چاہا ہے۔ نہ یہ پیسوں کے لالچ میں آئی اور نہ ہی اس نے مجھ سے کسی اور خواہش کا اظہار کیا۔ اس کو صرف میرا ساتھ چاہیے اور میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر حیران تھی۔ اسے پیسوں کی چاہت کیوں کر ہونے لگی؟ اس کے پاس تو ڈھیروں پیسہ تھا۔ پیسوں کی چاہت تو اسی کو ہونی ہے نا جس کے پاس پیسہ نہ ہوتا۔ جس کے پاس جو میسر ہوتا ہے اس کو اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جو میسر نہیں ہوتا اس کی ضرورت رہتی ہے۔ تمہارے پاس بھی تمہارا شوہر اور اس کا پیار تھا، محبت تھی، سب کچھ میسر تھا، مگر تمہیں قدر نہیں تھی۔ تمہیں پیسہ چاہیے تھا، اب تمہیں پیسہ مل گیا ہے تو اور کیا چاہیے؟ جمیل نے تنگ آ کر مجھ سے پوچھا تو میں کچھ نادم سی ہو گئی۔ مجھے نہیں چاہیے پیسہ، مجھے اپنا شوہر واپس چاہیے۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہو رہا کہ تمہیں کبھی شوہر تو کبھی پیسہ چاہیے۔ ایک بار تم نے سوچ سمجھ کر فیصلہ لیا تھا، اب اس فیصلے سے کیوں مکر رہی ہو؟ تم نے خود ہی اپنا شوہر اپنے ہاتھوں بیچا تھا، اب جب کہ تمہارا شوہر چلا گیا ہے تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہمیں پرسکون زندگی گزار لینے دو۔ دیکھو، میں نے تمہاری رضامندی اور مرضی سے ہی اس سے شادی کی ہے، بلکہ تم یہ چاہتی تھی کہ یہ میرے سے شادی کرے، اور میں نے اپنی شادی کے لیے جو شرائط رکھی تھی وہ بھی تم نے مان لی تھی۔ میں نے تمہیں پانی میں زہر ملاتے دیکھ لیا تھا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تم ایسا کچھ ضرور کرو گی، کیونکہ حسد و جلن تمہارے چہرے سے آیا تھی، لیکن پھر بھی میں نے پانی پینے
اور بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کیا، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ تمہیں یہ لگے کہ میں مر چکی ہوں اور تم مجھ پر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ کسی بھی حملے میں میری جان تو جا ہی سکتی تھی۔ میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں تمہیں پولیس میں پکڑواؤں، کیونکہ تم جمیل کی بیوی ہو اور بہرحال میرے لیے قابل عزت اور قابل احترام ہو۔ جمیل سے جڑا ہر رشتہ مجھے پیارا ہے، اسی لیے تم بھی مجھے عزیز ہو، مگر تم نے خود ہی اتنی گری ہوئی حرکت کی کہ مجھے مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا۔ میں نے جمیل کو منصوبہ بتایا تھا تاکہ تمہارا دل میری طرف سے پرسکون ہو جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ تمام پیسہ لینے کے بعد بھی تم سکون سے نہ بیٹھی۔ مجھے یہی لگا تھا کہ جب میرے مرنے کے بعد تمہیں تمام دولت مل جائے گی تو تم اپنی زندگی میں مگن ہو جاؤ گی اور جمیل کی پرواہ بھی نہ کرو گی، کیونکہ تم نے جمیل کی شادی اسی غرض سے کروائی تھی کہ میرے مرنے کے بعد تمہیں پیسہ مل سکے گا۔ تو پیسہ تو تمہیں مل گیا، اب تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اب مجھے جمیل اور جمیل کو ہنسی خوشی زندگی گزارنے دو۔ میں ساری زندگی رشتوں کے لیے ترسی ہوں۔ جمیل کا ساتھ پا کے میں بے انتہا خوش اور مطمئن ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ اپنی باقی کی زندگی جمیل کے ساتھ گزاروں۔ مجھے دولت سے کوئی غرض نہیں ہے، تم بے شک سارے پیسے رکھ لو، میں جمیل کی خاطر سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں، غربت میں بھی گزارا کر سکتی ہوں۔ وہ محبت سے جمیل کے چہرے کو دیکھتی ہوئی بولی، تو جمیل بھی اسے محبت سے تکنے لگا۔ یہ تو نیا ہی کوئی چکر شروع ہو گیا تھا، میں نے ایسا کچھ نہ سوچا تھا۔ میری منصوبہ بندی میں یہ سب شامل نہ تھا۔ میری منصوبہ بندی میں تو یہ شامل تھا کہ وہ عورت مر جاتی اور تمام زمین و جائیداد ہمیں دے جاتی، اور میں اور جمیل ہنسی خوشی زندگی گزارتے اور پیسے پر عیش کرتے۔ میں اپنی غلطی پر شرمندہ تھی، میں نے بہت بڑی بیوقوفی کر دی تھی، بلکہ لالچ میں آ کر بہت غلط کام کر دیا تھا۔ اب مجھے جمیل چاہیے تھا۔ میں ان دونوں کا رشتہ دیکھ کر حسد و جلن کا شکار تھی، جو ایک دوسرے کی خاطر سب کچھ چھوڑنے کو تیار تھے۔ مجھے معاف کر دو جمیل، مجھے بھی اپنے گھر میں جگہ دے دو، میں اکیلی مر جاؤں گی۔ آپ کو تو معلوم ہے اکیلے رہنا کتنا مشکل ہے، مجھے اتنی بڑی سزا نہ دیں۔ میں جمیل پر کوئی اثر نہ ہوتا دیکھ کر اس عورت کی منتیں کرنے لگ گئی۔ بے شک میں نے لالچ میں ہی آ کر آپ کو اپنا شوہر سونپ دیا، آپ تو مجھ پر رحم کریں۔ میری بات اس کے دل کو لگی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں جمیل کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ تو وہ عورت بولی، ٹھیک ہے، ہم دونوں ایک ہی ساتھ مل جل کر رہ لیں گے، اسی بنگلے میں جا کر رہیں گے، اور جمیل ہم دونوں کے حقوق پورے کرے گا۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گئی، وہ واقعی بھلے دل کی مالک تھی۔ ہم تینوں ایک ساتھ ایک گھر میں رہنے لگے۔ جمیل میرا بھی خیال رکھتا، مگر جو محبت اور عزت جمیل کے دل میں اس عورت کی تھی وہ کبھی بھی میری نہ ہو سکی، مگر میں اسی میں خوش تھی کہ میں جمیل کی زندگی میں شامل تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔